بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز اس ملک کی مشہور شخصیت عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا جنازہ خواتین نے بھی پڑھا، اور یہ چیز ٹیلی ویژن اور ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہے کہ عورتیں اور مرد تمام اکٹھے کھڑے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے۔ ملک کے مختلف اطراف سے اور مختلف افراد نے اس سلسلے میں رجوع کیا، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے اور ان کا مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا کیسا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں حدیث شریف میں 3 احادیث ایسی ہیں جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ بچے تھے، اور ان کے جنازے کے لیے ان کے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائیں اور جنازہ پڑھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ابو عمیر کا جنازہ ان کے گھر پر ہی پڑھایا، اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے میت کے والد اور ان کی والدہ جنازہ پڑھنا چاہتی تھیں، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کیا، یعنی خاتون کی مستقل صف علیحدہ اور مرد کی مستقل صف علیحدہ فرمائی۔ اس حدیث سے پوری امت نے یہ استدلال کیا ہے کہ خواتین کا کسی بھی میت کی نماز جنازہ میں حاضر ہونا اور نماز جنازہ کا ادا کرنا جائز ہے۔ دوسرا واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھیں، بیضاء ان کا نام تھا، اور یہ ان کا بلکہ لقب تھا، اور اصل نام ان کا دعد تھا، دال عین دال۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے عنایت فرمائے تھے، سہل، سہیل اور صفوان۔ اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بہت قدیم الاسلام تھے، اور وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اسلام لائے جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، اور یہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں بہت قدیم الاسلام مانے جاتے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بدری بھی تھے، حبشہ کی ہجرت کی تھی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی تھی، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ تو اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہ دونوں بھائی سہل اور سہیل دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا تھا، یا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، مگر اہل علم اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا یہ جنازہ 9 ہجری میں مسجد نبوی ہی میں ادا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنازہ مسجد میں پڑھے گا تو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اور فقہا نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جنازہ مسجد میں اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا ثواب گویا کہ کم ہوگا۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ادا فرمایا۔ اسی سے بالکل ملتا جلتا واقعہ تیسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جب انتقال ہوا
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد نام کے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات کی جا رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے مدینہ منورہ سے تقریباً 7-8 میل کے فاصلے پر اپنا ایک بہت شاندار گھر تعمیر فرمایا تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ وہاں سے اٹھا کر مدینہ منورہ 7 یا 8 میل لوگ پیدل چل کر لائے۔ اور ازواج مطہرات کو جب خبر ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھیں گی۔ یہ بات سب کو معلوم ہوئی، اور سعد رضی اللہ عنہ بڑے شان کے آدمی تھے، بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے جنت کی بشارت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ جب جنازہ لایا گیا تو اسے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے، یعنی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جہاں تھی اس کے سامنے رکھا گیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ساری ازواج مطہرات جو اس وقت زندہ تھیں، انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں جنازہ پڑھا گیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا تھا۔ لیکن اس دین دونوں احادیث میں یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ لوگوں نے عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے پر انکار کیا ہو، یا کسی نے امہات المومنین سے یہ کہا ہو کہ عورتوں نے جنازہ کیوں پڑھا۔ ان احادیث کی وجہ سے، اور خاص طور پہ سے سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پڑھا ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں گی اور یہ جائز ہے۔ اور غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ آخری آدمی تھے جن کا جنازہ مسجد نبوی میں ادا کیا گیا، اور اس کے بعد مسجد سے باہر ہمیشہ میت کو رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک الگ علمی بحث ہے، لیکن حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل تشیع اور اہل حدیث یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ عورتیں اگر چاہیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں تو ان کو نہیں روکا جائے گا، نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کھڑی کہاں؟ تو جو پہلی حدیث تھی جس کے مطابق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عمیر کا جنازہ پڑھایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے کھڑا کیا خواتین کو۔ اس لیے پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ خواتین اگر جنازہ پڑھیں گی تو مردوں کے بعد پھر ان کی صفیں بنیں گی، اور باقاعدہ اسی طرح وہ جنازہ پڑھیں گی جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا اور دعاؤں کا پڑھنا، ان میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ حنفی فقہا نے ان احادیث پر مزید بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں اور جنازہ پڑھیں یہ جائز ہے، اور عورتیں اگر مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں جیسا کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے جنازے میں ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے، اس کو شریعت کچھ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، اور نہ صرف یہ کہ ان کا کھڑا ہونا ناپسندیدہ ہے، بلکہ جو مرد ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی نماز جنازہ پر بھی اثر پڑے گا، اور وہ بھی شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ اور اگر آپ خالص فقہی اصطلاح میں کہیں تو فقہا کے نزدیک عورتوں کا وہاں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کراہت کی وجہ سے مردوں کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ اور اسی
بحث میں مزید امام مالک رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اگر صرف عورتیں ہوں اور مرد کوئی نہ ہو تو کیا جنازہ پڑھا جائے گا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واحدتم بعد واحدت، ایک کے بعد ایک عورت نماز پڑھے گی، یعنی کہ اکیلی عورت جنازے کی نماز پڑھے، پھر دوسری خاتون آئے، پھر تیسری آئے، پھر چوتھی۔ لیکن بعد کے زمانے کے مالکی فقہا نے اس پہ اجتہاد مزید کیا اور انہوں نے کہا سنت یہ ہے کہ جنازہ جلدی پڑھا جائے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک عورت پڑھے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی تو اس طرح جنازے میں تاخیر ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اپنے حالات کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ مرد یا عورت کسی کا بھی نماز جنازہ اگر صرف عورتیں ہوں تو وہ جماعت کرا کے پڑھیں گی۔ حنفی فقہا بھی اسی بات کے قائل ہیں، شافعی بھی، مالکی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع ان کے ہاں بھی یہی ہے، لیکن وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر عورت جنازہ پڑھائے گی تو وہ امام کی جگہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی اور وہ تکبیرات کہے گی، اور باقی عورتیں بھی ویسے ہی تکبیرات کہیں گی جیسے کہ نماز جنازہ میں ہوتا ہے۔ تو اس سارے فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کا نماز جنازہ کا پڑھنا کوئی منع نہیں کرتا، سب کہتے ہیں جائز۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین مردوں کے بعد صف بنائیں اور باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے اگر جنازہ پڑھا جائے گا تو عورتوں اور مردوں دونوں کا یہ فعل شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق بخشے جس سے خدا راضی ہو اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل۔